بچے یا بڑے جو ہمارے دوست ہیں ان کے ساتھ یہ معاملات ہیں. میں سوال دوبارہ پڑھ دوں کہ ایسے علماء یا ذاکرین جو کہ بظاہر بہت دل کو چھو جانے والے بیان دیتے ہیں یا ذکر کرتے ہیں، جو بھی جس انداز میں بھی کرتے ہیں وہ ذکر، لیکن کہیں نہ کہیں وہ گستاخ ہوتا ہے، کیا ایسے لوگوں کو سننا چاہیے؟ میں آپ کو کیوں براہ راست منع کروں کہ سننا نہیں چاہیے، یا کیوں براہ راست کہہ دوں کہ نہیں جی کوئی گل نہیں، سننا چاہیے؟ ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، ذرا توجہ فرمائیے گا. میں ایک بھری بزم میں ایک محفل میں بیٹھا ہوں، میرے ساتھ اور میرے ہم نوا 8-10 میرے دوست بیٹھے ہیں جن سے فیض حاصل کر رہا ہوں، مومنین ہیں جن کے چہرے کی زیارت کر کے ثواب جمع کر رہا ہوں اور اپنی آنکھوں کی برکت کا باعث ہے. ایسے میں ایک شخص آئے اور وہ آ کے کہے، اوے موسیٰ حیدر، او کیا بات ہے تیری، کیا بات ہے تیری، اور نہیں کو تیرے ورگا. بڑی معذرت کے ساتھ اگین پنجابی ورڈز یوز کر رہا ہوں اور ایک خاص ٹپیکل لہجے کے ساتھ یوز کر رہا ہوں، مجھے اس کی معذرت دیجیے گا، لیکن میں ایک بات کا اظہار کرنا چاہ رہا ہوں. او تو بڑا سونا پڑھدا ہے، او تو اوتھے بھی پڑھیا سی نا، میں سنیا سی تینوں. ایک شخص میرے برابر میں بیٹھے تھے، وہ اٹھے کہ بھائی صاحب آپ جو بھی ہیں اچھی بات ہے، لیکن آپ تعریف کر رہے ہیں، لیکن تھوڑا خیال رکھیے علامہ صاحب. او آہو ہے گا علامہ، میں وہی تو کہہ رہے ہیں علامہ ہے گا، وہ بڑی سونی مجلس پڑھدا ہے، کیا بات ہے دی، کیا بات ہے. مجھے آپ انصاف سے بتائیے، مثال اور تھی میں نے خود پہ رکھی، ایسے کی تعریف میرے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں. اور ایسے کی تعریف ان کے لیے کیا معنی رکھے گی جو مولا کے ذکر کی وجہ سے مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ میری تو کوئی ذاتی حیثیت نہیں ہے. ایسا شخص آپ ہی سب بیٹھے ہوں جو اس ذکر کی وجہ سے مجھے پسند کرتے ہیں، مجھے چاہتے ہیں، مجھے دعائیں دیتے ہیں، اور ایک ایسا شخص آ کے یہ کہے، او کیا بات ہے، او تو 200 مجلساں پڑھتیاں، او پڑھی جا پڑھی جا. مجھے انصاف سے بتائیے، آپ اسے اپریشیٹ کریں گے، اسے اس تعریف کے ساتھ کنٹینیو رہنے دیں گے؟ آپ کا اختیار چلتا ہوا تو آپ اسے وہیں پہ اسی محفل اور بزم میں موجود رہنے دیں گے یا نکال دیں گے، باوجود اس کے کہ وہ تو میری تعریف کر رہا ہے؟ یا اگر بس نہیں چلتا، وہ زیادہ زور آور ہے، تو کیا یہ سن کر بیٹھے رہیں گے، برداشت کرتے رہیں گے، دانت پیستے رہیں گے، یا کچھ نہیں بنے گا تو اٹھ کے باہر چلے جائیں گے؟ آپ پہ چھوڑا. میں کون ہوں؟ کوئی بھی نہیں، حیثیت نہیں ہے میری، ذرہ بھی نہیں ہوں، ایک ناکارہ پرزا جس سے میرا بادشاہ پتہ نہیں کیا کام لے رہا ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں. آڈ لگے گا آپ کو؟ کر تو وہ تعریف ہی رہا تھا. کیا جواب ہوگا آپ کا؟ یہ سب تعریف کر رہا تھا، لیکن انداز جو ہے نا وہ اس پہ منحصر ہے تعریف، انداز اس کا مناسب نہیں تھا. یہ کیا طریقہ ہے آپ کے ساتھ؟ وہ اس طرح گستاخانہ لب و لہجے کے اندر بات کر رہا ہے، تو تڑا کو یہ او وہ. کوئی لب و لہجے کا لحاظ نہیں، تھوڑی تو کم از کم یہی دیکھ لے کہ آپ کی وابستگی کس حوالے سے، کہیں گے یا نہیں. تو میرے بھائی، آپ کے توسط سے میں تمام لوگوں کو یہ جواب دینا چاہوں گا، آل محمد کے گھرانے نے ہمیں سب سے پہلا جو درس دیا وہ ادب کا ہے. ادب کا سب سے پہلا. مولا بادشاہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مالک بادشاہ علی میں کوئی فرق نہیں، حقیقتیں ایک ہے نا، کلونا محمد. لیکن ادب کیسے کرنا ہے یہ علی بادشاہ نے مالک محمد کے آگے ہاتھ باندھ کر، سر جھکا کر کھڑے ہو کے بتایا کہ جب ایک ہی حقیقت کے حامل انا و علی من نور واحد،
یہ حدیث کہے ہوئے بادشاہ نے جب علی کو پکارا تو علی بادشاہ نے ہمیشہ کہا لبیک یا سیدی یا سردار یا رسول اللہ یا آقا یا مولا. مولا کہہ کے مخاطب لبیک کہا بادشاہ کو. اور یہی سلسلے آ گیا بڑھاتے رہی. حسین حسین ہو کر حسن بادشاہ کے آگے. اس گھرانے میں اور کائنات میں کوئی حسین کی تعظیم جان ہی نہ سکتا کہ کیا ہے. لہذا وحدت آل محمد مجسم ہو کر جب ایک بدن میں مخلوق کی آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوئی تو اس وحدت آل محمد نے ہاتھ باندھ کر حسین کے آگے کھڑے ہو کے کہا غلام حاضر ہے. ابو الفضل العباس نے بتایا حسین کا ادب کیا ہے. آل محمد کے فضائل بیان کرنے سے پہلے آل محمد کا ادب کرنا سیکھو. اگر نہیں سیکھ پا رہے، نہیں کر پا رہے، معذرت کے ساتھ بہت سے دنیا میں اور کام ایسے ہیں جو آپ احسن انداز میں کر سکیں گے. یہ چھوڑ دیں، یہ چھوڑ دیں. کہ آل محمد کا ذکر کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط با ادب ہونا ہے. میں نہیں کہتا، مجھے نہیں پتا آپ نے کس ذاکر کس عالم کے بارے میں آپ جنیرک بات کی، میں نے جنیرک جواب دیا ہے. میرے پیش نظر کوئی ایسی بات، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ میں کسی کو سنگل آؤٹ کروں. سب 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 ادب ادب. اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس ادب کو آپ نے فضائل کے ساتھ ساتھ مصائب میں بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے. فضائل بیان کرتے ہوئے کل اختیارات الہیہ کے وارث. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. میں یقین کروں گا اس بات پر پوری مصمم کہ آپ جو میں گزارشات پیش کر رہا ہوں اس سے آپ قطعی طور پر بھی اکتاہٹ یا بوریت کا شکار نہیں ہو رہے. کچھ نہ کچھ سیکھنے کو میرے کسی نہ کسی بچے، میرے بھائی بہن، میرے کسی دوست کو مل رہا ہے. بزرگ بس دعا دیجیے گا. اسی زمن میں ایک واقعہ چھوٹا سا، بالکل ایسی 2 سطروں پر، اور بس وقت کافی ہو گیا. وہ دیکھتے ہیں ایک آدھا سوال اگر کوئی اور کام کا ہے تو ہم بسم اللہ. محرم میں نا یہ میں راول پنڈی میں دربار سخی حضرت شاہ شنگ چراغ بادشاہ، ان کے ہاں دربار میں عشرہ ثانی میں، وہاں کافی سال سے بادشاہ مالکوں کی ڈیوٹی وہاں پہ ہے تو میں کرتا ہوں. تو وہاں جو اس عشرے کے بانی ہیں جناب سید محترم اسد قاظمی صاحب، عطر قاظمی بھی ان کا نام ہے، انہوں نے ایک بڑا پیارا واقعہ سنایا. میں نام نہیں لوں گا، وہ جن محترم سے منسوب وہ واقعہ ہے مناسب نہیں ہے، لیکن اس میں بڑا کمال ایک طریقہ ہے کہ صرف فضائل میں نہیں، آپ کو مصائب میں بھی دھیان رکھنا ہے. ایک بہت ہی نامور مشہور ذاکر صاحب جو ہیں وہ مجلس سے خطاب فرما رہے تھے، اور ایک جو ذاکر صاحب ہیں یا علامہ صاحب ہیں جو بھی ہیں وہ تشریف فرما تھے پیچھے کمرے میں. مجلس کا سلسلہ جاری تھا. تو وہ جو کافی مشہور اور بڑے باکمال ذاکر صاحب تھے وہ ذکر کر کے ممبر سے کمرے میں تشریف لائے. تو اب وہ بانی موجود تھے، انہوں نے وہ مجھے واقعہ سنا رہے، کہتے وہ جو کمرے میں جو وہ علامہ صاحب موجود تھے انہوں نے ان سے مخاطب کر کے کہا جی کیا بات ہے، ماشاءاللہ بڑا خوب آپ نے ذکر کیا، جیسا بھی علم ہوتا ہے تعریف کی جاتی ہے. انہوں نے کہا جی بہت شکریہ، بڑی نوازش، بڑی مہربانی. انہوں نے کہا جی لیکن ایک گل دی مینوں سمجھ نہیں آئی. اب میں ویسے ہی بتاتا ہوں جیسے انہوں نے کہا، ٹوٹی پھوٹی میری پنجابی ہے، قبول کیجئے گا آپ. کہتے جی مینوں ایک گل سمجھ نہیں آئی، کیونکہ یہ اس کا جیسے انہوں نے سنایا شاید اسی لینگویج میں، اسی انداز میں وہ زیادہ قابل قبول ہوگا. انہوں نے کہا جی میں ویسے کوئی گل ایہو جی کیتی نہیں جیڑی سمجھ نہ آوے، میں تے ایہو جی گلاں کردا ہی نہیں، میں تے سیدھیاں سیدھیاں گلاں کردا.
انہوں نے کہا نہیں اس طرح نہیں میں کہہ رہا، لیکن نہ میں پریشان ہاں تہاڈیاں دو گلاں چوں۔ انہوں نے کہا جی وہ کیا؟ انہوں نے کہا جی ہنے تسی فضائل پڑھ رہے سی مولا حسین دے۔ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل پڑھ رہا تھا مولا حسین کے فضائل۔ انہوں نے کہا جی تسی فضائل دے وچ کیا ہے مصائب دی تمہید تو پہلے ایک 2-3-5 منٹ پہلے تسی کیا کہ امام دا اختیار ہے ہوندا ہے کہ وہ ساری کائنات نو انج اپنے ہاتھ دی ہتھیلی تے ویکھدا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں جی بالکل۔ انہوں نے کہا لو جی پھر تسی 3 منٹ دی تمہید کیتی ہے تے پھر تسی مصائب پڑھے نے تو تہاڈا پہلا جملہ ہی سی کہ مولا حسین جڑا وہ لشکر یزید دے سپاہیاں کولو پوچھ رہے سی کہ ڈٹھا ہوئے میرے اکبر نو۔ اب ایک سناٹا تھا، ایک خاموشی تھی۔ کہہ رہے جی آپ نے مصائب کے لیے تمہید باندھ کر لفاظیت کی مدد سے لوگوں کو گریے کے لیے آنسوؤں جیسی نعمت مہیا کرنی ہے، یہ بات حق سچ ہے، لیکن کیا کیجئے گا کہ جب آپ کے فضائل میں بیان کی گئی ایک دلیل یا ایک فضیلت آپ کے مصائب کے ایک جملے سے اس کی عمارت گر رہی ہے؟ کیا حسین بادشاہ پر ہونے والے مصائب کی کمی ہے کہ آپ کو خود سے اختراع کرنے پڑیں ایسے جملے یا ایسی روایات جو بذات خود آل محمد کے فضائل کی رد میں جا رہے ہوں؟ سوال تو ہے، سوال تو ہے۔ اگر میری بات کسی کو ناگوار گزری ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ سوال تھا، میں نے اپنے دل کی اظہار کر دیا باتوں کا۔ بہرحال اچھا جی، یہ ایک سوال ہے جی، سلام یا علی العظیم مدد علامہ صاحب، اکثر دیکھا ہے فخر کے سلسلے میں جب حقیقی نماز صلات کا ادراک ہو جاتا ہے تو پڑھنے والی نماز کو چھوڑ دیا جاتا ہے، انسٹیڈ ہر لمحہ ہی فقیر حالت نماز میں ہوتا ہے، مالک سے قلبی رجوع کے ساتھ ان کی یاد میں محو، تو کیا اس مقام پہ اگر گلٹ فیل ہو، گلٹ، اچھا میں میرے خیال ہے صحیح پڑھ رہا ہوں آپ نے، اس مقام پر اگر گلٹ فیل ہو کہ میں نماز 5 اوقات میں، اچھا نماز 5 اوقات میں نہیں